صلاح الدین ایوبی نے قرون حمات میں دشمنوں کو شکست فاش دینے کے بعد انہی کی خیمہ گاہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور پھر جلد ہی حلب کے نواح میں قرار حصار پہنچ اسے خیمہ گاہ بنا لیا اور حلب کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دو ٹوک فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ الملک الصالح کا شام کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اصل کھیل سیف الدین غازی اور گمشتگین کھیل رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حال اور مستقبل کے خطرات کے سامنے بند باندھ سکتا۔ نور الدین زنگی کے مشن کی تکمیل کے لیے سینہ سپر ہو کر القدس کی بازیابی کی منزل تک پہنچنا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ حکمران نصرانیوں سے اپنے مقبوضات کو زیادہ عرصے تک بچانے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ یقین بھی ہو چکا تھا کہ یہ بندگان مال و جاہ اپنے اقتدار کی خاطر آئندہ نصرانیوں سے مل کر ان کے خلاف مشترکہ یلغار سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ گمشتگین ریمنڈ کے ذریعے ہمس پر حملہ کرا کے اس شکاوت کا عملی ثبوت دے چکا تھا۔ حلب اب وہ حلب نہیں رہا تھا جس کے ایوانوں میں ہر روز جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سر جوڑ کر مشورے ہوتے اور کفار سے قوت آزمائی کے لیے فوجوں کو دم بدم احکام ملتے تھے۔ اب حلب سازشی قوتوں کا ایسا مرکز بن چکا تھا جو نصرانیوں سے برسر پیکار واحد اسلامی فوج کو پارا پارا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب الملک الصالح کی بادشاہت کسی بھی طور پر اسلام یا مسلمانوں کے لیے مفید نہیں رہی تھی۔ اس سے جہاد کا پرچم بلند کرنے یا شام کے بکھرے ہوئے امراء کو متحد رکھنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی کے نزدیک اس بادشاہت کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مخالفین انہیں اپنے آقا کا غدار اور احسان فراموش کہیں گے، مگر وہ اپنے آقا زادے کو اغیار کے لیے استعمال ہوتا دیکھنے کے بعد زنگی خاندان سے واقعی مایوس ہو چکے تھے۔ اب اپنی خود مختاری کا فیصلہ کرنا ان کے لیے ناگزیر تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور حکمران ایسا با اختیار ہوتا تو کب کا شاہ اور سلطان بن چکا ہوتا، مگر صلاح الدین ایوبی نے آخر تک اپنے محسنوں کی بالادستی کا جواز برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو زنگی خانوادے کا غلام کہنے میں فخر محسوس کیا۔ تاہم اب وہ نصرانیوں کے حلیفوں کی کفش برداری کے لیے تیار نہ تھے۔ زنگی کے مشن کے حقیقی وارث وہ خود تھے اور انہیں پورا حق تھا کہ وہ اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیں۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے یہ قدم اٹھا لیا اور حلب کے محاصرے کے دوران ہی انہوں نے اپنے زیر نگین شہروں سے الملک الصالح کے نام کا سکہ منسوخ کرنے اور ان کے نام کا خطبہ بند کر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ زنگیوں کی حلقہ بگوشی سے آزادی کا واضح اعلان تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے وادی قرا حصار کے کیمپ میں ہی عید الفطر منائی۔ ادھر حلب والے محاصرے کی طوالت اور شدت سے تنگ آ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی خود مختاری کے بعد اب وہ مصری افواج سے کسی نرم سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ تاہم انہوں نے امید کا دامن تھام کر صلح کی پیشکش کی۔ الملک الصالح کے سفیر وادی قرا حصار میں صلاح الدین ایوبی سے ملے۔ انہوں نے صلح کی شرائط پیش کی جن میں سے بعض صلاح الدین ایوبی کے مفادات کے بالکل خلاف تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو اب یہ قوت حاصل تھی کہ وہ منہ مانگی شرائط پر صلح کرتے، مگر انہوں نے حیرت انگیز کشادہ دلی کا ثبوت دیا۔ فریق مخالف کا پورا احترام کرتے ہوئے معاہدے کی شرائط کو فوراً قبول کر لیا جن میں الملک الصالح کو واضح طور پر زیادہ مراعات ملی تھی۔ اس معاہدے کا خلاصہ یہ تھا: اگر کوئی دشمن الملک الصالح کے خلاف کارروائی کرے گا تو صلاح الدین ایوبی کو خود آ کر اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کے موجودہ مقبوضات کے علاوہ کفر تاب، حمات اور المعرہ کے علاقے بھی دے دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے دیگر شامی مقبوضات باقی رہیں گے، مگر ان میں سکہ الملک الصالح کا جاری ہوگا اور جمعے کے خطبوں میں اسی کا نام لے کر دعائے خیر کی جائے گی۔ ریاست حلب سلطان کی رضامندی کے بغیر کسی حکومت سے کوئی معاہدہ یا اتحاد نہیں کرے گی۔ حلب والے ابن داہیہ اور اس کے خاندان کو رہا کر دیں گے۔ کمزور فریق کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا ایسی شرائط پر آمادہ ہو جانا ان کی حد سے زیادہ فراخ دلی کا ثبوت تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مربی زنگی کے احترام میں ان شرائط کو قبول کیا، ورنہ وہ اہل حلب پر دباؤ ڈال کر بہت سی شرائط مسترد کر سکتے تھے۔ بہرکیف صلح ہو گئی۔ شوال 570 ہجری کے پہلے عشرے میں مصری فوجوں نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا اور حمات چلی گئیں۔ شام کے اکثر شہروں پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے اور خود مختاری کے اعلان کی اطلاع دربار خلافت کو بھیج دی گئی تھی۔ خلیفہ المستضیف باللہ نے اس مرد مجاہد کو شام و مصر کا آزاد بادشاہ تسلیم کر لیا اور اپنے سفیر کے ساتھ ایوبی کے لیے سلطنت کی سند اور خلعت روانہ کر دی۔ مصری لشکر حمات میں قیام پذیر تھا کہ خلیفہ کا سفیر سیاہ پرچم، خلعت اور پروانہ سلطنت لے کر دربار ایوبی میں حاضر ہوا۔ دربار خلافت کی اس عنایت سے صلاح الدین ایوبی کو بے حد مسرت ہوئی۔
شوال کے آخری ایام میں انہوں نے امیر زعفرانی کی گوشمالی کا عزم کیا، جس نے دمشق آ کر اطاعت کا وعدہ کیا تھا، مگر پھر حسب منشا منصب نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ ایوبی نے اس کے قلعے بارین کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے گھبرا کر قلعہ حوالے کر دیا اور سلطان ایوبی دریائے آسی عبور کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ اماد اصفہانی اپنے یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ اس سفر کے دوران سورج گرہن ہوا اور چہار سو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ شوال کے آخر میں صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچ گئے۔ اب وہ سلطان زمانہ تھے، اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو قاہرہ سے نکلے ہوئے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر شام کے معاملات مکمل طور پر نمٹائے بغیر واپسی مناسب نہ تھی۔ پھر مصر میں ان کا بھائی الملک العادل نظام مملکت کو اچھی طرح سنبھالے ہوئے تھا، چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں مقیم رہ کر شام کے 9 مفتوحہ علاقوں کا انتظام بہتر بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حلب کی حکومت سے ان کی صلح جس معاہدے پر ہوئی تھی، اس کے مطابق الملک الصالح اپنے موجودہ مقبوضہ علاقوں کا مالک تسلیم کر لیا گیا تھا، جبکہ شام کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا، حمات، المورہ اور کفر تاب سمیت انہی کا حق مان لیے گئے تھے۔ نئے انتظامات کے تحت سلطان نے حمات اپنے سسر اور ماموں شہاب الدین ہارمی کی نگرانی میں دے دیے اور ہمس کی ولایت اپنے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو کو دے دی۔ دمشق کے قیام کے انہی دنوں میں نیا ہجری سال 571 شروع ہو گیا۔ ماہ سفر میں شام کے عیسائیوں کا سفیر سلطان کے پاس آیا۔ عیسائی جو سلطان کے عروج سے خائف تھے، جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو بھی شام کے نظم و نسق کے لیے کم از کم 1 سال درکار تھا۔ ویسے بھی وقت خشک سالی کے باعث عوام کے لیے گراں تھا۔ ایسے میں رعایا کے مسائل پر توجہ کی خاص ضرورت تھی۔ فرنگیوں سے فیصلہ کن مارکوں کے لیے ابھی خاصے مراحل باقی تھے، اس لیے سلطان نے کئی شرائط منوا کر صلح کی پیشکش قبول کر لی۔ اب سلطان کے پاس اطمینان کے ساتھ مقامی وسائل پر توجہ دینے کا خاصا وقت تھا۔ وہ پابندی کے ساتھ دارالعدل میں بیٹھتے، لوگوں کی شکایات سنتے اور فریادوں کی داد رسی کرتے۔ اس طرح انہوں نے عوام کا دل جیت لیا۔ کبھی کبھی موقع ملتا تو شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ چونکہ شام میں قحط سالی کے باعث غلہ کم پڑ گیا تھا اور ویسے بھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے صلح کے معاہدوں کے بعد کچھ عرصے کے لیے خطرات سے نجات مل گئی تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کا بڑا حصہ واپس مصر روانہ کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ ضرورت پڑنے پر وہ فوراً حاضر ہو جائیں۔ سلطان اس بات سے غافل نہیں تھے کہ موصل اور حلب کے سیاستدان اب بھی ان کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہیں۔ موصل اور حلب کے درمیان واقعی کچھ کھچڑی پک رہی تھی۔ موصل کے سیاستدان الملک الصالح کے ساتھ مل کر طے کر چکے تھے کہ سلطان صلاح الدین کے خلاف ایک بار پھر مشترکہ محاذ بنایا جائے۔ اس بارے میں حلب اور موصل کے قاصدوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ امرائے موصل حلب کے ارباب اقتدار کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ ایوبی سے صلح نامہ منسوخ کر دیں۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی سے صلح میں حلب نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس میں سراسر صلاح الدین ایوبی ہی کو فائدہ ہوا۔ حلب سراسر گھاٹے میں رہا، جبکہ موصل کو کسی شمار ہی میں نہیں رکھا گیا۔ موصل اور حلب میں سلطان کے خلاف فوج کشی کا منصوبہ طے ہو گیا تو موصل کے امراء نے ایک سفیر کو سلطان صلاح الدین کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ سلطان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے موصل کے مفادات سے متعلق سلطان سے کچھ باتیں منظور کرائے۔ اس کے علاوہ وہ وہاں کی گفتگو سے اندازہ لگائے کہ سلطان کے آئندہ عزائم کیا ہے۔ یہ سفیر سلطان کے ہاں حاضر ہوا تو سلطان نے اسے خلوت میں اپنے پاس بلوایا اور پوچھا، موصل کی حکومت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ سفیر اپنی جیب سے مطالبات کی فہرست نکالنے لگا تو غلطی سے اس کے ہاتھ میں وہ رکا آ گیا جس پر موصل اور حلب کے مابین سلطان کے خلاف فوج کشی کا معاہدہ تحریر تھا۔ سفیر نے بے خیالی میں وہی رکا سلطان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلطان نے اسے کھول کر دیکھا تو چونک گئے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اسے پڑھ لیا اور اسے سفیر کو واپس کرتے ہوئے کہا، اصل دستاویز کی جگہ تم نے مجھے کوئی اور چیز دے دی ہے۔ اب سفیر کی نظر رکے پر پڑی تو وہ لرز گیا۔ اس سے بہت بھاری غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سلطان ان کے تمام کرتوتوں سے آگاہ ہو چکے تھے۔ سفیر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے کہا، اہل حلب موصل والوں سے کیوں کر معاہدہ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں قسم دے چکے ہیں کہ وہ آئندہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اور ہماری اجازت کے بنا کسی سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ چونکہ اس بات کے پھیل جانے سے خود سفیر پر بہت بڑی افتاد آ سکتی تھی، اس لیے سلطان نے اس راز کو اپنے تک ہی محدود رکھا اور سفیر کو خاموشی سے رخصت کر دیا۔ بہرکیف صلح ختم ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی اقتدار کی جن جنگوں سے بچنا چاہتے تھے وہ بار بار ان پر مسلط کی جا رہی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ اب حلب اور موصل کی مشترکہ فوجوں سے سخت مارکے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ سلطان نے مصر میں اپنے نائب
بھائی الملک العادل کو لکھ بھیجا کہ وہ شعبان تک امدادی دستے دمشق روانہ کر دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خلیفہ مستضی کو خطوط لکھ کر حلب اور موصل والوں کے پختہ معاہدوں اور پھر اچانک بدعہدی سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، ورنہ مسلمانوں میں خون ریزی ہوتی رہے گی۔ سلطان نے خلیفہ کو فرنگیوں کے خطرے سے بھی آگاہ کیا اور عاقبت ناندیش مسلمانوں اور فرنگیوں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا: مجھے دو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایک دشمن تو وہ مسلمان ہیں جو اسلام کا صرف نام لیتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کافر صلیبی ہیں جن کے شہر مسلمانوں کے شہروں سے پیوست ہو چکے ہیں اور جن کی افواج کی دھمک سنائی دے رہی ہے۔ سلطان نے اس مراسلے میں خلیفۃ المسلمین سے التجا کی کہ وہ مسلم حکام کو ان کی اعانت پر آمادہ کریں۔ انہوں نے لکھا: آپ اطراف و جوانب کے تمام مسلمان حکمرانوں کو لکھیے کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں اس غلام کی مددگار بن جائیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی تعمیل کرتے ہوئے ایک امارت کی مانند بن جائیں۔ یہ غلام جد و جہد کرے تو وہ تقویت دیں، پکارے تو وہ لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں، وہ بیت المقدس کی فتح میں شرکت سے کنارہ کش نہ ہوں کہ اس مقام کی آزادی سے دلوں کی خوشی وابستہ ہے اور اس سے محرومی نے ہمارے سر شرم سے جھکا رکھے ہیں۔ مسلمان ایسے سنگ دل کیسے ہو گئے کہ سخرا کی یاد میں ان کے دل نہیں پگھلتے؟ ان کے حوصلے اتنے پست کیسے ہو گئے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کی ہمت نہیں کرتے؟ اگر ان کے عزائم جواب دے گئے ہیں تو وہ اللہ کے معاملے میں ملامت گروں کی ملامت سے ڈرنے لگے ہیں، تو کم از کم میری مخالفت تو نہ کریں، میرے عزائم میں رکاوٹ تو نہ بنے اور مجھے ایذائیں دینے کے درپے تو نہ ہوں۔